बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको सूरज ग्रहण वाले दिन जिन्नात से मुलाकात करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूं कि 21 जून सूरज ग्रहण वाले दिन जिन्नात और शैतान ज़मीन पर उतरेंगे और इंसानों के घरों में जा घुसेंगे और हर इंसान पर शैतान हमला करेंगे और नेक जिन्नात उन इंसानों का दिफा करेंगे जिनको वो अपनी तरफ से हायर करेंगे या उनको अपने दिफा के लिए बोलेंगे। इसमें जो चंद अहम बातें मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इंशाअल्लाह ताला हर कमेंट का आपको जवाब दूँगा। सबसे पहले अमल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब सूरज ग्रहण शुरू हो आप उससे पहले ही उस जगह पर मौजूद हों जहां पर आपने ये अमल करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अमल शुरू करने से पहले उन चीज़ों का इंतज़ाम कर चुके हों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह का एक पूजा, इसकी आपको शदीद ज़रूरत पड़ेगी, इसके बगैर ये अमल नहीं होगा। एक पूजा और तकरीबन 4 अदद मोमबत्ती और 4 अदद ही अगरबत्ती की सिलाइयाँ, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अमल करने का तरीका ये है कि आपने जहाँ पर अमल शुरू करना है वहाँ पर आपने बैठकर, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपने चारों तरफ दायरा लगाना है। और अगर आप हिंदू हैं तो आपने 1400 मरतबा ओम लफ्ज़ का विर्द करना है और अपने इर्द गिर्द दायरा लगा लेना है। जहाँ पर आप बैठे हों सेंटर में, तो दायरा आपसे कम 3 फुट के फासले तक लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने सामने इस पूजे को लटका देना है नीचे किसी भी चीज़ की सपोर्ट देकर। इसके ऊपर आपने मोमबत्ती जलानी है और मोमबत्ती की ऊंचाई इतनी हो कि उसका शोला आपकी पेशानी के बराबर हो। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो उससे गुजारा चल जाएगा। उसके बाद इस बात का ख्याल रखें कि आपका रुख या आपका मुंह काबे की तरफ हो, चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, अदरवाइज़ ये अमल काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने इस पूजे या मोमबत्ती से 6 इंच के फासले पर एक आईना खड़ा करना है कि उस आईने में आपको मोमबत्ती का शोला, आपका फेस पूरा नज़र आए। जैसे ही आप मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती भी साथ जला दें ताकि पूरे कमरे में या उस जगह पर खुशबू फैल जाए। जैसे ही सूरज ग्रहण शुरू हो, आपने उस मोमबत्ती के शोले को देखना शुरू कर देना है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, उस मोमबत्ती के शोले के चारों तरफ एक रोशनी का गोला नमूदार होगा। और आईना रखने की भी यही वजह है कि बाज़ औक़ात वो बग़ैर आईने के वो शोला या वो दायरा नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप सामने आईना रखेंगे तो वो गोला या रोशनी का दायरा जो मोमबत्ती के शोले के चारों तरफ बनेगा, वो आईने में ज़रूर नज़र आएगा। एक और ख़ास बात याद रख लें कि जैसे ही आप ये अमल शुरू करने की नियत करेंगे कि आपने ये नियत की कि मैं सूरज ग्रहण वाले दिन जिन्नात को देखने की कोशिश करूँगा या अमल करूँगा, तो उसी ही वक्त से हमज़ाद, जो कि शयातीन की एक किस्म है, हर इंसान के साथ लाजमी तौर पर मौजूद होता है, वो पैदाइशी तौर पर ही इंसान का दुश्मन है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको इस अमल से मुतनफ़र करे या आपको कोई ना कोई ऐसा नुकसान कर दे कि आप ये अमल ना कर पाएँ और जिन्नात के राज को जानने में नाकाम हो। उससे हिफाजत के लिए
میں نے کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل پر بنائی ہیں تو آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے موم بتی جلا لی، اس کے سامنے آئینہ بھی رکھ لیا، اس کے سامنے آپ نے بیٹھ کر ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ میں وظیفہ آپ کو بعد میں بھی بتا دوں گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ٹیلی ویژن پر ڈیمنز میجیشن یا شیطانی جادوگر جب بھی کوئی جادو پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے رگڑتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ مجھ سے سیکھیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ہر رات۔ تو آپ نے بھی اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 5 منٹ تک ہاتھوں کو ایسے جلدی تیز رگڑنا ہے، اور تب تک رگڑنا ہے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کے ہاتھ جلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس گولے کو یا دائرے کو، روشنی کے دائرے کو غور سے دیکھتے رہیں۔ اس روشنی کے دائرے سے جنات آپ کو دیکھ سکیں گے اور آپ جنات کو دیکھ سکیں گے۔ وہ ایک ایسا دروازہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ جنات کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ جن جنات کو دعوت دیں گے یا پیغام چھوڑیں گے تو وہ جنات آپ کے پاس ضرور آئیں گے، اور اسی وقت ہی آپ پر حاضرات کھل جائے گی۔ حاضرات کرنے سے پہلے ایک اور بات لازمی ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اس چراغ میں، اگر چراغ رکھنا ہے تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں، اور موم بتی ہے تو اگربتی ضرور استعمال کریں۔ جب آپ اس دائرے میں دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا یا انتہائی لو ہو جائے گا۔ یہ جنات کی موجودگی کا احساس ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی جس وقت بھی جنات انسان کے قریب آتے ہیں تو ان کے جسم سے جو ریز نکلتی ہیں وہ ریز انسان کے دل پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر بھی کہہ دوں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 100 دفعہ ضرور سوچیں، کیونکہ یہ عمل ہرگز رائے گا نہیں جائے گا۔ اگرچہ وہ آپ کے دوست جنات بھی ہوں گے، پھر بھی آپ پر کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوگا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس ٹھنڈے پانی کی بوتل، ایک شیشے کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں، اور کیلشیم کی ڈبی، گول ٹکیاں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیلشیم والا پانی، یا کیلشیم نہیں ہے تو نمکین پانی اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ پانی آپ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، اور سادہ پانی اس کے چھینٹے اپنے سر پر، کاندھے پر اور سینے پر بار بار مارتے رہیں۔ اب یہاں پر 3 باتیں جو انتہائی اہم ہیں وہ آپ یاد رکھ لیں کہ اس عمل کے دوران جب آپ پر روحانی دنیا کا دروازہ کھلے گا تو اس میں سے جنات بھی آپ پر حاضر ہو سکتے ہیں، شیاطین بھی حاضر ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ارواح یا روحیں یا آتمائیں بھی حاضر ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں کی حاضری کا جو آلہ ہے یا نشانی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی طور پر، وجودی طور پر جو نشانیاں یا علامات ہیں وہ علیحدہ ہوں گی۔ میں آپ کو تینوں ہی علامتیں بتا دیتا ہوں کہ جب جنات حاضر ہوں گے تو آپ کی جو موم بتی جل رہی ہوگی اس کی لائٹ تھوڑے سے وقفے کے لیے، یا 1 سیکنڈ یا آدھے سیکنڈ کے لیے وہ بجھ کر دوبارہ روشن ہوگی اور پہلے سے زیادہ روشن ہوگی۔ یہ جنات کے آنے کی نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جیسے ہی جنات کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو آسمان نظر آئے گا، اس میں تاروں کا گرنا ٹوٹنا یہ نظر آئے گا، کیونکہ جب آپ پر حاضرات کھلے گی آپ کو اس وقت نہ ہی تو وہ کمرہ نظر آئے گا، نہ ہی وہ جگہ نظر آئے گی، نہ ہی وہ موم بتی یا کوزہ نظر آئے گا، اور نہ ہی وہ شیشہ نظر آئے گا، بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہو۔ جب جنات حاضر ہوں گے
تو آپ کو آسمان نظر آئے گا، اس میں تارے نظر آئیں گے اور تاروں کا ٹوٹنا یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد جب آپ کو ارواح نظر آئے گی تو اس کی علامات یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا جسم پانی میں بھیگ گیا ہے، آپ کا پورا جسم پانی میں بھیگ گیا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس کریں گے۔ یہ روحوں کے آنے کی علامات ہے۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو شیاطین کو حاضری کی علامات بتانے لگا ہوں کہ جب شیاطین حاضر ہوں گے تو اس کی کیا علامت ہے۔ جب شیاطین آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو ان کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، اس وقت آپ کو جنگل میں ایک آگ کا جلتا ہوا الاؤ نظر آئے گا، بہت زیادہ آگ کی لکڑیاں ہوں گی، اس کو آگ لگی ہوگی، وہاں پر آگ کے اوپر جو دھواں ہوگا اس دھوئیں سے ایک لڑکی کی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ جو بغیر کپڑوں کے ناچ رہی ہوگی، اور جب آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں کسی بھی جس مرضی لڑکی یا عورت کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی، وہ تصویر اس میں بدل جائے گی۔ مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہو کر آپ کے جسم پر قبضہ جمایا جائے۔ اگر آپ اس خیال میں کھو گئے اور اپنے سوچوں پر کنٹرول حاصل نہ کر سکے تو یقیناً آپ اپنی جان بھی گنوا سکتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ مجھ سے مشورہ ضرور لینا اور ہدایات ضرور لینا تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ اب اس دن کی خصوصیات میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس نے بھی یہ ویڈیو پہلے والی ویڈیو 21 جون سورج گرہن والے دن کی خصوصیات کے بارے میں ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ برائے مہربانی وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں آئی بٹن میں اس کا آپشن دے دوں گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں بھی پریشانی نہ ہو۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ میری محنت کو ضائع نہ کیا کریں، دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیا کریں، اور جو بات سمجھ نہ آئے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں ہر کمنٹ کا لازمی جواب دوں گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، ہم سایوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔